ویلکم بیک. تو بس ٹھیک ہے, اب آپ کام کاج چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں اور مچھروں کو دیکھتے رہیں کہ وہ کتنے ڈاٹس ہیں, کون سا مچھر ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ باقی کام تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں, تو اب ہم یہ کریں. سبھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں جو نہیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں آپ کی کنڈیشنز کے مطابق. ہمیں اگر اندازہ ہوتا تو پھر ڈاکٹر بیچارے بیکار ہو جاتے ہیں. مطلب میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر شبانہ اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا بھی بیکار ہو جاتے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے. خدا نخواستہ 1-2 دن کے اندر اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو پلیز امیڈیٹلی گو اینڈ سی دا ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کتنے مچھر پکڑے ایسے کہ جن کے دانے تھے؟ پلیز بتائیں فرینکلی. نہیں دیکھیں, مچھر پکڑے تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پتہ ہے ہم لوگ جو کیونکہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں, ہم تو بتاتے ہیں, لوگوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ والا جو مچھر ہے یہ لمبی ٹانگوں اور دانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ گھر میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کل ریکٹس بھی آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ الیکٹرک ریکٹس ہیں, وہ اس کو آپ ایک جگہ لگا دیتے ہیں مشین کے ساتھ, تو پھر اس کی جو لائٹ ہے مچھر اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, تو مچھر مرتے رہتے ہیں. وہ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بھی رکھنے لگے, اور بہت سارے لوگ جو ہاتھ میں لے کے ساری رات گھومتے رہتے ہیں. تو ایسا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اسپرے بھی کرتے ہیں, مچھر مار اسپرے بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کھڑکیاں دروازے کھول دیں. آپ کھولیں ضرور, لیکن اس کے آگے نیٹ ضرور لگائیں, کیونکہ مچھر کو اندر نہیں آنا چاہیے. ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے جان لے سکتا ہے ایک. اور آپ یہ نہ محسوس کریں کہ اگر آپ کوئی 10th فلور پہ رہتے ہیں تو مچھر وہاں نہیں آ سکتا. مچھر کہیں بھی آ سکتا ہے. اور اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بچانا ہے, تو یقیناً آپ کی صحت جو ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس طرح کی ظاہر ہے کہ آپ کی عادت بناتا ہے کہ آپ اچھے کھانے کھاتے ہیں, ظاہر امیون سسٹم اسٹرانگ رکھتے ہیں. اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے, امیون سسٹم اسٹرانگ رکھیے, تو انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. کہتے ہیں کہ امیون سسٹم اچھا ہونا چاہیے. کھانے پینے پہ توجہ دیں آپ. یہ باہر کا کھانا جو ہے نا, ٹھیک ہے ونس اوائل کبھی کبھار تو چلتا ہے, لیکن ہر وقت نہیں رہتا. جو آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ مطلب آپ آرڈر کر دیتے ہیں, بچے آرڈر کر دیتے ہیں بغیر پیرنٹس کی انفارمیشن کے. دس از ناٹ فیئر. گھر کا کھانا کھائیں, ان کو کھلائیں گھر کا کھانا. کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہے وہ میرے ایک کبھی کبھار میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ گھر کا زہر بھی اچھا. خیر باتیں ہوتی رہیں گی, ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اس کا جو اینڈ ہے ڈینگی کا, وہ ریڈ ڈاٹس کا آنا ہوتا ہے. اور واقعی یہ بھی ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہوں گے کہ یہ کیا اب نئی چیز آ گئی, کہ ایکسٹریم پہ تو نہیں چلا گیا معاملہ. وہ دانے ہوتے ہیں, ڈاٹس نہیں ہوتے, باریک جیسے گرمی دانے ہوتے ہیں, اس طرح ہتھیلی پہ زیادہ تر آپ کو محسوس ہوں گے, اپنے پیر کے تلووں پہ. وہ خاص مطلب چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دانے ہوتے ہیں, باریک. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اکثر کویشچن آتے ہیں کہ یہ جو پپیتے کے پتوں کے بارے میں جو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کون سی ریمیڈیز ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے پپیتے کے پتے یا اس کا جو سپلیمنٹ استعمال کیا اس سے ہمیں کافی حد تک فائدہ ہوا. تو ایک چیز یہ ہے آپ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ری ماڈلنگ آف سیلز جو ہے وہ ہمیشہ رکھا ہے. ری ماڈلنگ آف سیلز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرانے سیلز جو ہیں وہ جب ختم ہوتے ہیں تو نئے آٹومیٹیکلی پوری زندگی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرنے تک جو ہے وہ سیلز بن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جیسے پلیٹلیٹس ہیں, RBCs ہیں, پلیٹلیٹس بھی جب 5-6 دن کے بعد جب جو ختم ہو جاتے ہیں تو قدرتی طور پہ ہماری باڈی نئے پلیٹلیٹس بنانا شروع کر دیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ پپیتے کے پتے کھاتے ہیں اور 6-7ویں دن باڈی بھی وہ چیز بنا رہی ہوتی ہے تو ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پپیتے کا سپلیمنٹ لیا اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بڑھ گئی. اچھا, یہ تو ہے ایک لاجیکل بات جو ریسرچ بیسڈ ہے کہ یہ اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن ایک اور چیز جو ریسرچ اب ہوئی پپیتے کے اوپر, اس کے حساب سے یہ ہے کہ جو پپیتا ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ گروتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اور یہ آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے, اس میں D3 بھی ہے, B12 بھی ہے, تو آئرن بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ پینے سے ویسے ہی آپ کی جو ہے امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہوم ریمیڈیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جو میڈیسنس بنتی ہیں وہ بھی انہی ہرب سے بنتی ہیں, انہی جڑی بوٹیوں سے بنی بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سے جیسے اگر ہم پپیتے کی بات کرتے ہیں میڈیکلی تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی باڈی پلیٹلیٹس بنانا شروع کر دیتی ہے, لیکن اس کے علاوہ پپیتے کے اندر یہ ساری خاصیات ہوتی
ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. دیٹس گریٹ. دیکھیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں جو حالات ہیں، لوگ پپیتے بہت کم ہی خرید رہے ہیں. مطلب لیکن ہاں ایک چیز سوری میں بھول جاؤں گی، اس میں ایک یہ کہ آپ لیں پپیتے کا، لیکن کچھ لوگ نا ایکسٹرا بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر پیشنٹس میں ڈائریا اور وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کڑوا بہت ہوتا ہے، پھر بہت زیادہ آپ ایک چیز لیں گے تو اس سے ڈائریا ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں. تو ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے ماڈریٹ اماؤنٹ میں آپ لیں، چاہے وہ پپیتا ہو چاہے وہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو. دیٹس گریٹ. مطلب یہ پپیتے کا کیا مطلب کوئی جوس نکال کے مطلب چھلکے؟ پتے ہیں اس کے پیس کے. اب اچھا. تو اس کے سپلیمنٹس بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے، لوگوں نے بزنس کے طور پہ جو ہے اس کے سپلیمنٹس بنائے، لوگ اس کو خرید کے. مطلب وہ بھی مطلب کارآمد ہے، مطلب ان کو لیا جا سکتا ہے. وہ ہربل ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. تو ویسے پپیتا بھی کھانا چاہیے، جو آج کل ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارے بچے تو مطلب اس طرف جا ہی نہیں رہے. پپیتے کو لانا بھی مطلب گھر والوں نے چھوڑ ہی دیا. دیکھو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ. بہت زیادہ. آپ کو اگر کانسٹیپیشن جو ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لیگزیٹیوز لے رہے ہیں، ایسی دوائیں لے رہے ہیں جس سے آپ کو موشن ہو، آپ پپیتا کھانا خوراک میں شروع کر دیں. بلکہ پہلے جو ہے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں پپیتا جو ہے وہ جو عورتیں خوبصورت ہونا چاہتی ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے اپنی اسکن کے گلو کرنے کے لیے جو ہے وہ پپیتے کا استعمال کرتی ہیں. ویٹ لاس ہونے کے لیے پپیتا بہت زیادہ اہم ہے. تو پپیتے کی تو بہت زیادہ افادیت ہے. اگر ہم یہ کھانے میں استعمال کریں تو اس سے کافی ہمیں فائدے ہیں اس کے. سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، جب کوئی ہے بیسیکلی پتہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات یا ڈاکٹر نصراللہ صاحب کی بات جو ہے نا، بیسیکلی دیز آر میسیجز ٹو بی نوٹڈ. ان کو نوٹ کریں آپ. پپیتا دیکھیں ہم لوگ واقعی اس کو کافی اگنور کر رہے ہیں آج کل. ویسے مارکیٹ میں دیکھنے میں بھی نہیں آ رہا، ڈاکٹر صاحب بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ لے ہی نہیں رہے لوگ. تو اس کو بھی یوز کریں. اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے، بہت زیادہ بینیفٹ ہے، کوئی نہ کوئی بہت بینیفٹس ہیں. شرط یہ کہ ہم ان کو یوز کریں اور پازیٹیو رہیں اور اپنا خیال رکھیں ہم، کیونکہ بیسیکلی امیون سسٹم جو ہے از ویری امپورٹنٹ فار اس. ڈاکٹر صاحب نیچرلی ٹائم دوڑتا جا رہا ہے اور ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بہترین سا ایک اچھا سا میسج، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ آپ کی ہر بات ویسے میسج نظر آ رہی مجھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے فروٹس بھی تو ہمارے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پپیتے اور اس طرح کی ریمیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے. اور اگر کوئی ڈینگی ہوتا ہے، کوئی فیور ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا تو اس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کرائیے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جان لیوا نہیں ہے، لیکن جن کی جان جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو نیگلیجنس ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جان جا سکتی ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جائیے. وہ آپ کو جو گائیڈ لائن دیتے ہیں ڈاکٹر اسی پہ عمل کیجیے، کیونکہ اس پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو محفوظ کر سکتا ہے انشاءاللہ. اور کیونکہ جب بیماری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہوتا ہے. فائزہ مرض فہو یشفی. تو آپ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ دیتا ہے، اور یقیناً ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم پینک ہو جاتے ہیں. جب ہم پینک ہوں گے تو بیماری کا اٹیک اور زیادہ ہوتا ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم پینک میں ہوں گے تو ہمارا سٹریس لیول انکریز ہوگا، ہمارا ریلیکسنگ ہارمون میلاٹونن کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اور بیماری اور زیادہ پاورفل طریقے سے اٹیک کرے گی. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ سر. جی ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج؟ ویسے تو ماشاء اللہ آپ جو بات کرتی ہیں اگر پبلک اس بات کو سمجھے اور نوٹ کرے تو ریئلی دیر آر ویری گڈ ویری پازیٹیو میسیجز. جی سمجھ رہی ہے پبلک، بہت اچھے رزلٹس بھی ہیں. بس اتنا سا کہوں گی اینڈ میں کہ ہاں یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. روز حشر ہم سے اس کا جواب لیا جائے گا. بالکل یہ ہوتی باتیں. دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم خدا نہ خاصہ مر گئے تو دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. تو خدا کے واسطے اس کا خیال رکھا کریں، کیئر کریں. صاف پانی اگر آپ اسٹور کر رہے ہیں تو نو پرابلم کریں آپ، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے بغیر پانی کے تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے. لیکن اس کو پھر صحیح طرح سے آپ کور کریں. باقی جہاں تک گند کا سوال ہے تو دیکھیں گند ہم ہی پھیلاتے ہیں اور ہم ہی کو صاف کرنی چاہیے. ہم اپنے گھروں سے اپنے برآمدوں سے اوپر سے کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مطلب اپنے ایک چھوٹے سے گھر کو صاف کرنے کی وجہ سے ہم اپنے پورے ملک کو گندا کر رہے ہیں. اور واقعی صفائی نصف ایمان ہے. آپ دنیا میں جائیں، دنیا میں دیکھیں آپ
کس طرح کی صفائی مینٹین کرتے ہیں لوگ. گورنمنٹ نہیں کرتی, ہر انڈیویجول کر رہا ہوتا ہے, ہر انڈیویجول کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ہم سب کا فرض ہے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم باتیں اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ہمارے کرتا دھرتاؤں پہ ڈال دیتے ہیں اور انہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوں گے اپنی جگہ پہ ہیں وہ, لیکن ہم بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. ہم اپنا اپنا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب سمجھتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہم سب کی بہتری ہے. ہم بہتر ہوں گے, ہمارا پیارا ملک بہتر ہوگا, اور ہمارا پیارا ملک بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سب کچھ بہتر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.